बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदक ضالًا فهدى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ صاحب زید مجدہ اطال اللہ عمرہ اور دیگر زیوکار علماء کرام ثناخان مصطفیٰ زیوکار سنیوں عاشقوں آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع کو میں شروع اگر میں نے کر دیا تو مکمل نہیں کر سکوں گا، چونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے تیار کردہ موضوع سے ہٹ کر نئی آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ ضال جو ہے اس کے ویسے تو میں 11 معانی کیا کرتا ہوں، اس کے 11 معانی بیان کیا کرتا ہوں، لیکن آج صرف ایک معنی۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب مکرم ہم نے تجھے ضال پایا تو پھر فہدا تجھے ہدایت سے نواز دیا۔ ضال کے 11 معنی ہیں، یہاں سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ ویسے تو یہ سورہ والضحیٰ کی ایک آیہ کریمہ ہے، اور سورہ والضحیٰ کو جب تک مکمل بیان نہ کیا جائے تو موضوع مکمل ہو سکتا نہیں ہے، اور اس کا سورہ مبارکہ کا اگر آپ لب لباب خلاصہ 1 منٹ سے بھی پہلے سننا چاہتے ہیں تو یہ ہے۔ ابتداً 2 قسموں کا ذکر ہے، اس کے بعد 9 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتیں 3 دعوے ہیں، اگلی 3 آیتیں 3 دلائل ہیں، اور آخری 3 آیتیں 3 نصیحتیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا یہ دلیل دی، پیچھے دعویٰ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حبیب مکرم ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ حکم رکھے، یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ تیری ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بولیے نا بہتر ہوگی۔ اس پر پھر اللہ پاک نے خود دلیل دی، محبوب اسی وجہ سے تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تجھے ہم نے ضال پا کر تجھے ہدایت سے نواز دیا، یعنی تیری بعد والی گھڑی کو تیری پہلی گھڑی سے بہتر کر دیا۔ ضال کا کیا معنی ہے، ضال سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ضال سے اللہ کی کیا منشا ہے؟ صرف ایک معنی، ضال کا معنی ہوتا ہے وہ جو سب کچھ بھول جائے، جسے کچھ بھی یاد نہ رہے، کوئی چیز بھی جس کو یاد نہ رہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ضال۔ آقا علیہ السلام سب کچھ بھول گئے تھے، حضور کو کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ یہ کون سا لمحہ تھا، یہ کون سا وقت تھا؟ ہاں، اس وقت کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کا مکھڑا دیکھا، اللہ پاک کا دیدار کیا، حضور نے اللہ کو دیکھا، حضور سب کچھ بھول گئے کہ میں کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، کب تک لینا تھا، کب تک کہنا تھا۔ تو پھر کیا کیا، اللہ پاک نے حضور کو سب کچھ یاد کرایا۔ اللہ پاک اس زمانے کی بات کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ یاد کر، جب رب نے تجھے اپنے سامنے پایا تھا تو ضال پایا تھا کہ تو سب کچھ بھول گیا تھا، کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کیسے آیا ہے، تو کیا لینے آیا ہے۔ تو پھر فہدا ہم نے تجھے سب کچھ یاد کرا دیا تھا کہ محبوب تو کہاں سے آیا، تو کیوں آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، کب تک کہنا تھا اور کب تک تو نے لینا تھا۔ یہ اللہ پاک نے دلیل دی کس پر، بَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ دعویٰ تھا کہ تیری ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر، اللہ نے دعویٰ کر دیا تھا۔ تو دلیل دی، اسی وجہ سے تو ہم نے تجھے ضال پا کر ہدایت سے نواز دیا، تیری بعد والی گھڑی کو تیری پہلی گھڑی سے بہتر کر دیا۔ اب اس پر اللہ پاک نے نصیحت بیان کی، وہی آیت کریمہ جس کو علامہ ابرار صاحب نے بیان کیا۔
سچی بات یہ ہے، ویسے عام طور پر خطباء زیادہ تر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے، اللہ گواہ ہے، میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ یہ بیان پہلے سے نہیں تھا، یعنی اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آج میرا موضوع تھا، میں نے کہا چلو چونکہ رجب المرجب ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ پر بیان کریں گے، مگر ابتداء چونکہ علامہ ابرار صاحب نے آیت کریمہ کو پڑھا تو میں نے کہا چلو آج اسی موضوع کو لیتے ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، اللہ پاک نے اس دعوے اور دلیل کے مطابق سے پھر نصیحت بیان کی۔ محبوب تجھے نصیحت یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں جو کوئی آئے، اما السائل، السائل کہا، السائل کے اوپر جو الف لام ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، عہد خارجی، عہد ذہنی، جنسی، استغراقی، چاروں قسمیں یہاں پر مراد لی جا سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں سوال کرنے والا ایک ہو یا ساری کائنات ہو، ایک چیز کا آ کے سوال کرے یا ساری کائنات کا سوال کرے، میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں آنے والے سائل کو خالی نہ جانے دینا۔ جیسا دعویٰ تھا نا، اور پھر آگے جیسی دلیل تھی اسی مطابقت اور مماثلت سے کیا ہے دلیل ہے۔ میرے مصطفیٰ چونکہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری بعد والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اس لیے میرے مصطفیٰ اما السائل فلا تنہر، اپنی بارگاہ میں آنے والے سائل کی بعد والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دینا، اپنی بارگاہ میں آنے والے سائل کی بعد والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دینا۔ بڑے واقعات ہیں، عدی ابن حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا ہے، مدینہ پاک کا بازار ہے، کھڑا ہے اور کس سے سنا رہا ہے حاتم طائی کی سخاوت کے، میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے کیا کہنے۔ امام علی مقام امام حسین گھر میں بیٹھے، آپ نے سنا شہد نانا جان کا ہے اور یہاں کس سے چل رہے ہیں، حاتم طائی کی سخاوت کے، باہر آئے فرمایا اے حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم طائی بتا تیرا باپ بڑا سخی تھا، وہ قصہ مجھے بھی تو سنا۔ اس نے کہا جی کیا بتاؤں، میرے باپ کے تو 10 دروازے تھے، سائل آتا تھا ایک دروازے پہ سوال کرتا، میرا باپ اس کو عطا کرتا، وہ پھر آتا اگلے دروازے پر، میرا باپ پھر بھی اس کو عطا کرتا، وہ تیسرے پہ آتا، چوتھے پہ جاتا، میرا باپ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا، کتراتا نہیں تھا، گریزا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر امام علی مقام نے فرمایا یہ کوئی شان سخاوت تھوڑی ہے، اس میں تو نقص پایا جا رہا ہے، اس میں تو کمی اور کجی پائی جائے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر سائل کی جھولی پہلے دروازے پہ بھر دی جاتی وہ دوسرے دروازے پہ کبھی نہ آتا، اگر دوسرے پہ اس کو سب کچھ دے دیا جاتا وہ تیسرے پہ چوتھے پہ نہ آتا۔ اس نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں شان سخاوت کیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا شان سخاوت یہ ہے کہ نانا جان کا صرف ایک دروازہ تھا، صرف ایک ہی دروازہ تھا، سائل آتا سوال کرتا، نانا جان اس کو عطا کرتے، اتنا کچھ عطا کرتے کہ زندگی میں دوبارہ پھر اس کو سوال کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی تھی۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ارے ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، حضور ہمارے جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دیکھو ایک انسان کے کمال کی جہاں جا کر انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے ایک مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر جہاں جا کر مومن کے کمال کی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے ایک ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر ولی کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر شہید کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر صدیق کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر نبی کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر رسول کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر اولو العزم رسول کے کمال کی بھی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے محمد مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ بھائیو حضور کے کمالات کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کا تو تصور کر سکتے، اس کا تو خیال کر سکتے، مگر آقا علیہ السلام کے کمالات کی جہاں انتہا ہو رہی ہے اس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھو انسان میں گدھے میں کیا فرق ہے، علماء سے پوچھئے، مناطقہ سے پوچھئے، انسان میں اور گدھے میں صرف ایک بات میں فرق ہے، تمام صفات انسان کی گدھے کی ایک جیسی ہوتی، انسان بھی کیا ہے حساس، گدھا بھی کیا ہے حساس، انسان بھی کیا متحرک بالارادہ، گدھا بھی کیا ہے متحرک بالارادہ، اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرنے والا،
इंसान भी क्या है नामी, बढ़ने वाला जिस्म, और गधा भी क्या है, बढ़ने वाला जिस्म। गर्जे के इंसान और गधे की सिफात का एक जैसी, सिर्फ एक बात में फर्क, वो क्या, गधा क्या होता है, नाहिक, इंसान क्या होता है, नातिक। वो हिंगने वाला, इंसान बोलने वाला। देखो एक सिफत में फर्क, मगर आज तक कभी किसी गधे ने ये तो नहीं कहा कि हम इंसान की तरह हो गए। अरे सिर्फ एक सिफत में फासिला, कभी किसी गधे ने कहा कि हम इंसान की तरह हो गए, या कभी किसी इंसान ने कहा हो कि चलो कोई एक ही बात में तो फर्क है, हम गधे की तरह हो गए। अरे नादान, तुझ में और मोहम्मद मुस्तफा में तो लाखों दर्जात का फासिला, लाखों सिफात का फासिला। तू किस मुंह से बात करता है मोहम्मद मुस्तफा मेरे जैसे हो गए? देखो ये कुर्सी जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, आप इससे पूछें, ए कुर्सी तेरे ऊपर जो बैठा जानती है इसकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है और इसकी इंतहा कहाँ हो रही है? कुर्सी ये कहेगी इसकी इब्तिदा को तो जानती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर जो बैठा है, मगर इसकी इंतहा कहाँ हो रही मुझे क्या खबर, मैं चूंकि नीचे वाली, मैं क्या हूँ नीचे वाली। बच्चे से पूछिए बुढ़ापा क्या होता है, जवानी क्या होती है, बच्चा कहेगा मुझे क्या खबर, मैं चूंकि नीचे वाला। मुझसे पूछिए बचपन क्या, वो बतला सकता हूँ, मगर बूढ़े से पूछिए बचपन क्या होता है, लड़कपन क्या होता है, जवानी क्या होती है, वो कहेगा बचपन ऐसा होता है, जवानी जैसी होती है, बुढ़ापा ऐसा होता है। तो कायदा ये है कि नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले की इब्तिदा को तो समझ सकता है मगर इंतहा को जान नहीं सकता, मगर ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले की इब्तिदा को भी जान लेता है, इंतहा को भी जान लेता है। भाइयों हम हैं नीचे वाले, मोहम्मद मुस्तफा है ऊपर वाले। हम ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की इब्तिदा को तो जान सकते हैं मगर इंतहा को नहीं जान सकते। मुस्तफा चुके ऊपर वाले हैं, वो हमारी इब्तिदा को भी जानते हैं, हमारी इंतहा को भी जानते हैं। भाइयों ईमान का मरकज मुस्तफा की जात, ईमान का मंबा मुस्तफा की जात, ईमान का सरचश्मा मोहम्मद मुस्तफा की जात। उसी का ईमान सलामत रहेगा जिसका ताल्लुक ज़ाते मुस्तफा के साथ कायम रहेगा। जो चाहे मुस्तफा से तो रब्त कट जाए, खुदा से रब्त जुड़ जाए, वो पागल है, वो मुआलजे में है। खुदा तक जब भी किसी की रसाई हुई वो बात तो पहले मुस्तफा के हुई। जो मुस्तफा का है खुदा उसी का है, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। बकौल आला हजरत बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं।